الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفا کیسے تکفرون انکار کرتے ہو تم باللہ اللہ کا وکنتم اور تھے تم امواتن مردے فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا ثم پھر یمیتکم مار دے گا تمہیں ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تمہیں ثم پھر الیہ طرف اس کی ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے۔ توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ان سے خطاب کیا ہے کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے یا بے جان تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تم کو زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تم کو موت دی، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ اس سے قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا بہت ہی عجیب ہے۔ اس آیت پر غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور اس کو گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر، اس کی یاد سے غافل ہو کر اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کس طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ ہوا وہی الذی جس نے خلقا پیدا کیا لکم واسطے تمہارے ماں جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً تمام ثم پھر استوا فرمایا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن پس ٹھیک بنائے سبع سات سماوات آسمان وہوا اور وہ بکل ساتھ ہر شیء چیز علیم جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، دریا، پہاڑ، کانیں، کھیتی، سمندر وغیرہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اس کو وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور مقصود نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کو غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم و حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔